اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے بلند و بالا مقام جناب انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ان تمام انبیاء میں بلند درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کہ یہ لوگ خیر القرون کے دور کے لوگ ہیں، یعنی وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد قریب کے لوگ ہیں ان کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں بہت سے نیک لوگ اور صلحاء کو بھیجا جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ کائنات میں محبوبیت مقبولیت عطا فرماتا ہے، تو ان کی زندگی میں ایسے کون سے اعمال اوصاف ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا والوں کی نظر میں ایک مقام مرتبہ اور ایک درجہ اللہ بلند عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی ان کا مقام ہوتا ہے، عوام کے دلوں میں بھی ان کی مقبولیت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کو اور ان کے حسن تذکرے کو اللہ باقی رکھتا ہے۔ تو ایسے کون سے اعمال اوصاف ہیں اللہ والوں کی زندگی میں جن کی وجہ سے اللہ انہیں محبوبیت عطا فرماتے ہیں؟ تو ایسے 30 اعمال اور اوصاف ہیں۔ تو میں عرض کروں گا اگر یہ 30 باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ گئی، امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاشرے میں عزت عطا فرمائیں گے، آنے والے وقت میں اللہ ہمیں بھی مقبولیت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے علم و عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ سب سے پہلا وصف ہے اخلاص۔ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں آپ کو پہلی بنیادی چیز نظر آئے گی اخلاص، کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یقیناً ہم نے یہ کتاب قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا حق کے ساتھ، پس آپ اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کی بندگی کرتے ہوئے۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں پہلا وصف ہے اخلاص، کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کے کسی عمل میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہوتا۔ ریاکاری یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی مانند کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کے عمل کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ تو پہلا وصف ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اخلاص لے کر آئے، کہ وہ جو کام بھی کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے،
مقصود یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو۔ خلوص ایک ایسا مقناطیس ہے کہ یہ خلوص کو کھینچ لیتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اخلاص آ جائے، اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ فرمایا، وہاں ذکر فرمایا کہ تم توحید اختیار کرو اور عمل صرف اللہ کے لیے کرو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرما دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرا معبود تم سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ بس جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جب انسان ریاکاری کرتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا، تو گویا اس کے عمل میں اللہ کے ساتھ وہ غیر اللہ کو بھی شریک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی میں جو 30 اوصاف ہیں، ان میں سب سے پہلا وصف اخلاص۔ اللہ کے محبوب بندے جو عمل کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ خود لوگوں کی زبان پہ بھی اللہ کر دیتے ہیں، اہل علم کے ہاں بھی، عوام کے ہاں بھی اس کا چرچا خود ہو جاتا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، کوئی آدمی اگر اللہ کے لیے عمل کسی بند چٹان میں بھی کرے جس میں کوئی سوراخ شگاف نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کے عمل کے تذکرے کو باقی رکھ کر باہر والوں میں اس کا ذکر فرما دیتے ہیں، یعنی پھر بھی اس کے اس نیک عمل کا ذکر اہل علم میں، عوام میں ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انسان جب اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، وہ عمل اللہ پوشیدہ نہیں رکھتے، اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے اس شخص کی نیک نامی کو اور عزت کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے محبوب بندوں کا دوسرا وصف ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ نے جنہیں کائنات میں محبوبیت عطا فرمائی، ان کی زندگیوں میں تقوی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے۔ جتنا انسان گناہ سے بچتا ہے، اتنا وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کو پسند وہی لوگ ہیں جو لوگ نیکوکار ہیں، جن کی زندگیوں میں نیک اعمال اور تقوی ہے۔ اللہ فرما رہے یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیک اعمال کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے محبوب 2 قسم کے لوگ ہیں، نمبر 1 محسنین، نمبر 2 متقین، پرہیزگار لوگ، نیک اعمال کرنے والے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ مجھے پسند ہیں۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی زندگی میں آپ کو ایک وصف تقوی نظر آئے گا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم گناہوں سے بچنا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا عابد کس کو قرار دیا؟ جو گناہ سے بچے۔ اصل چیز پرہیز ہے، جتنا انسان پرہیز کرتا ہے اتنا صحت مند رہتا ہے۔ ایک آدمی بڑی طاقتور غذائیں کھائے لیکن پرہیز نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی پرہیز کا نام تقوی ہے۔ جتنا آدمی گناہوں سے بچتا ہے اتنا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے رزق کو بھی تقوی سے جوڑا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر معاملے میں آسانی ہوگی۔ اور جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ہم اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا رزق بھی تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ نمبر 3، تواضع اختیار کرنا۔ اللہ کے محبوب بندوں کا تیسرا وصف تواضع اختیار کرنا۔
آپ کو ان کی زندگی میں عاجزی نظر آئے گی، تکبر نہیں ہوگا۔ جتنا انسان کا علم بڑھتا ہے اتنا اس کی زندگی میں خشیت اور تواضع آتی ہے۔ اگر علم بڑھ رہا ہے، خشیت نہیں آ رہی، تعلق مع اللہ نہیں آ رہا، تواضع نہیں آ رہی، تو سمجھنا چاہیے وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع کی نشانی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوں گے۔ تو جب خشیت ہوگی تو سمجھو علم نافع ہے۔ اگر علم ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، معلومات ہیں، خوف خدا نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے وہ صرف معلومات ہیں، وہ حقیقی علم نہیں۔ حقیقی علم وہی ہے جس سے اللہ کی معرفت ہو جائے۔ تو تیسرا وصف تواضع، اس لیے آپ دیکھو گے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان میں عاجزی بہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے جن نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، عباد الرحمن، ان کے 13 اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ جب بھی زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور جب کوئی جاہل آدمی ان سے مخاطب ہو تو وہ اسے سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ تو تواضع بہت ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، تواضع اور عاجزی سب سے زیادہ تھی۔ حضرات صحابہ اور سلف میں دیکھیں، آپ کو تواضع بڑی محسوس ہوگی۔ کوئی ان کو اگر کوئی سخت جملہ بھی کہتا، برا بھلا بھی کہتا، یہ لوگ اللہ کے لیے اسے برداشت کر دیتے اور اس کو معاف کر دیتے۔ جس میں علم نہیں ہوتا اس میں تکبر ہوتا ہے، جس میں خالص علم ہوتا ہے وحی کا، اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کی بندگی آئے گی تواضع آئے گی۔ آدمی آخر تکبر کرے تو کس پر کرے؟ ایک بے حقیر قطرے سے پیدا ہوا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ مرے گا، مردار ہو کر جسم بدبودار ہو جائے گا، اور اس کے درمیان میں اس کے جسم میں غلاظت اور گندگی بھری ہے، تو آخر تکبر کس چیز پر ہو؟ نطفے سے آغاز ہے اور مر کر جسم کا بدبودار ہو جانا ہے، اس دوران جسم میں بول و براز کا موجود ہونا ہے۔ جو آدمی دن میں کئی مرتبہ استنجا کرتا ہو، اپنے بول و براز کو دھوئے، وہ بلا کیسے اکڑے گا؟ وہ کیسے اکڑ کرے اور تکبر کرے؟ وہ اپنی حقیقت پہ غور کرے اور اپنے جسم سے نکلنے والی نجاست اور گندگی کو دیکھے، تو آخر انسان کس چیز پہ اپنی زندگی میں عجب لائے؟ تو اس لیے تیسرا وصف میں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب بندے تواضع سے زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 4، حلم و بردباری۔ حلم و بردباری، ان میں بردباری اور برداشت بہت ہوتی ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگی پڑھیں گے، صلحاء کو دیکھیں گے، وہ برداشت کرتے ہیں۔ کوئی سخت بات بھی کہہ دے اور آج اس کے ساتھ جھگڑے، الجھے، نازیبہ جملے بھی کہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے اور ایک دیہاتی نے آپ کے گلے میں چادر تھی، اسے زور سے کھینچا، اتنے زور سے کہ آپ کے کندھے پہ نشان پڑ گیا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ فرمایا، ہاں بھئی کیا بات ہے، کیا تمہاری ضرورت ہے، کیا چاہتے ہو؟ یعنی آپ الجھے نہیں، غصہ نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو آپ کی زندگی میں بردباری بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں چوتھا وصف ہوتا ہے حلم، برداشت۔ تو جب انسان کو اللہ خالص علم عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ حلم بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، علم بھی، حلم بھی۔ علم بھی ہو، بردباری بھی ہو، برداشت بھی ہو۔ انسان جتنے غلط فیصلے کرتا ہے وہ عموماً غصے میں کرتا ہے، اور ساری زندگی پھر ان غصے کے غلط فیصلوں کا اور ان شہوت کے غلط فیصلوں کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ دو وقت میں انسان اعتدال پر آ جائے، ایک غصے اور ایک شہوت میں، تو اس کی زندگی میں غلط فیصلے نہیں ہوں گے، مستقبل میں اسے اپنے اوپر ندامت نہیں ہوگی۔ تو حضرات سلف کی زندگی میں ایک وصف بردباری اور برداشت۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، کپڑوں پہ گرا۔ حضرت کے رفقا غصے میں آ گئے کہ
کیسے ان کی مجال ہوئی انہوں نے آپ پر کچرا پھینکا؟ حضرت نے فرمایا بھائی انہیں کچھ نہ کہو، ہم تو مستحق تھے، ہمارے اوپر انگارے برستے، پتھر مارے جاتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، پتھر نہیں برسے، انگارے نہیں لگے اور کچرا ہم پر گرا، ورنہ تو ہم تو مستحق تھے کہ گناہوں کی وجہ سے انگارے ہم پر ہوتے۔ تو ان لوگوں کی زندگی میں حلم تھا، کوئی بات آتی بھی اللہ کے لیے برداشت کر دیتے۔ ایک واقعہ احنف بن قیس سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوئے؟ تو وہ فرماتے تھے میں قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ احیاء علوم الدین میں واقعہ کہتے ایک دفعہ ان کی باندی کوئی چیز گوشت گرم کر کے سلاخوں میں لے کر آئی، گرم گوشت تھا اور ابھی یہ تندور سے نکالا تھا، جب وہ سلاخ لے کر آئی تو اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گئی اور گرم سلاخ تھی، شوروا تھا، تو ان کے چھوٹے بچے پر گر گیا اور بچہ وہیں جلوس کے مر گیا۔ اب انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو باندی کو اپنے فعل پر بڑی ندامت تھی، تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ اگر یہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے اور اس کو مار سکتے تھے، تنبیہ کر سکتے تھے۔ اتنا بڑا واقعہ، اپنے سامنے اپنا بچہ شوروے کے اندر جلوس کیا اور اس گرم سلاخ کے ساتھ اس کے جسم کی کھال جل گئی، لیکن پھر بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا چوتھا وصف اللہ کے نیک بندوں کا حلم و بردباری ہے۔ نمبر 5، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ دنیا سے بے رغبتی، اللہ کا جو بھی محبوب بندہ ہوگا اس کو دنیا سے وہ اعراض کرے گا، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں آخرت ہوگی، نیک اعمال ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس۔ دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی کرو، دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے۔ اس لیے اگر انسان چاہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، وہ دنیا سے اعراض کرے، آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دے۔ اس لیے میں نے عرض کیا اللہ والوں کی زندگی کا ایک وصف دنیا سے بے رغبتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا، اگر تم کسی اللہ کے بندے کو دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، وقلت منطق، گفتگو کم کرتا ہے، فاقتربوا منہ، اس کا قرب حاصل کرو، اس کی صحبت میں رہو، فإنہ یلقى الحکمۃ، اس کو حکمت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دنیا سے بے رغبتی کرے، گفتگو کم کرے، اس کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ ایسے آدمی کے دل پر حکمت اور دانش بندی کی باتیں اللہ اس کو القاء کرتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی کوئی نشانی ہے کہ ہمیں پتہ چلے ہمارا سینہ اللہ نے ایمان اسلام کے لیے کھول دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی، 3 نشانیاں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا التجافی من دار الغرور، جب دھوکے کے گھر دنیا سے دوری پیدا ہو جائے، دھوکے کا گھر دنیا، جب دنیا سے دوری پیدا ہو جائے، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کا گھر آخرت کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق مل جائے، تو سمجھو اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ 3 چیزیں ہو جائیں، فرمایا اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، نمبر 2 آخرت کی طرف رجوع بڑھ جائے، موت سے پہلے موت کی تیاری ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے مختصر نصیحت فرمائیں، مختصر سی نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے، یہ پوری زندگی گزارنے کے جملے، بڑے جوامع الکلم آپ علیہ السلام کے فرمودات ہیں، اور پوری انسانی زندگی کا اس کے اوپر گویا ایک محور ہے۔
کہ اگر یہ زندگی میں آ جائیں زندگی پرسکون ہوگی۔ آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ جیسے کوئی رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی آخری نماز ہے، کتنے اخلاص سے پڑھے گا، کتنے خشوع خضوع سے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا ہر نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نمبر 2، ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کبھی ایسا کلام نہ کرو کہ آئندہ دن آپ کو اس کے عذر پیش کرنا پڑے۔ ایسی بات نہ کرو کل آپ کو اس کی صفائی پیش کرنا پڑے کہ کل آپ کو اپنی بات کی صفائی دو، میرا یہ مطلب نہیں یہ مطلب تھا، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں یہ مقصد تھا۔ ایسی بات ہی نہ کرو کہ کل آپ کو اپنی بات کی صفائیاں پیش کرنی پڑے۔ نمبر 3، وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی امید نہ رکھو، کوئی طمع نہ رکھو۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو دولت پیسہ ہے اس کی کوئی امید اور طمع نہ رکھو۔ آدمی طمع رکھتا ہے پھر نہیں ملتی تو پریشان ہوتا ہے، تو جب امید ہی اس سے نہیں ہوگی، اس لیے اگر وہ نہیں دے گا تو انسان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو تیسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی امید نہ رکھو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نیک بندوں کا 5واں وصف ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے اعراض ہوگا، ان کی ساری توجہ اگر ہوگی آخرت کے لیے ہوگی۔ خود دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بلند و بالا مقام دنیا میں کسی کا نہیں، لیکن آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے کہ 2 مہینے ہو جاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور سوائے پانی کے اور کھجوروں کے آپ کے گھر میں اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 2 دن بھی کبھی جوں کی روٹی مسلسل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن مسلسل ہم نے پیٹ بھر کر جوں کی روٹی کھائی ہو، گندم تو دور کی بات، جوں کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل نہیں ملی۔ تو بہرحال حضور نے خود ایسی زندگی گزاری، یہ آنے والی امت کو درس دینا تھا۔ خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایسی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں آیا، میں نے دیکھا آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات آ گئے، چٹائی پہ کوئی تلائی وغیرہ نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام لیٹے تھے تو جسم پہ نشانات آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ فرمایا تھا یا رسول اللہ، اللہ نے روم اور فارس کے لوگوں کو دولت عطا کی، وہ تو باطل پر ہے، ہم حق پر ہیں، تو آخر ہمارے اوپر ایسے حالات، ایسی آزمائشیں کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے خطاب کے بیٹے تو اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے، ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے۔ یہ روم اور فارس کے لوگوں کے لیے دنیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی، اس لیے میں نے 5واں وصف عرض کیا دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 6، سخاوت کرنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی میں 6واں وصف ہوگا سخاوت، کہ اللہ نے جو دیا ہوگا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوں گے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہ وصف بھی اللہ نے رکھا تھا، اللہ نے جب دیا ان کو، قرآن کا کوئی حکم آیا ان لوگوں نے بے دھڑک خرچ کر دیا۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے نام پر قرض دے، اللہ کے نام پر خرچ کرے، تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، ان کا مدینہ میں باغ تھا جس میں 600 درخت تھے اور وہ کھجوروں کے درخت تھے، بڑا خوبصورت باغ تھا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا۔ پھر فوراً باغ کے پاس پہنچے، اندر داخل نہیں ہوئے، اپنی گھر والی کو باہر سے آواز دی، اے ام دحداح، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کو دگنا کر کے واپس کرے گا۔ تو گھر والی نے جب یہ آیت سنی
فرمایا تم نے بہت خوب کیا، بہت اچھا کیا۔ بچوں کو اٹھایا، سامان تھوڑا سا لیا، باغ سے باہر آ گئیں، اپنے شوہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا فرما رہے؟ حضور نے فرمایا اللہ فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ فرمایا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، ابو الدحداء اور ام دحداء آپ کو گواہ بناتے ہیں، ہم نے یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا۔ 600 درختوں پر مشتمل باغ، اسی باغ میں رہائش، اسی باغ میں بچے، اسی میں کھانا پینا، اسی میں ضروریات زندگی، ایک آیت سن کر باغ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ یہ ہیں صحابہ۔ میں اور آپ پورا قرآن سن لیتے ہیں، 100 روپے دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ خدا کے نام پر جھولی گھومتی ہے، ہم جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، خدا کے نام پر دیں۔ رب سے مانگتے ہیں لاکھوں روپے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو 10 دفعہ سوچتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، قرآن کی ایک آیت سنتے تھے، جو حکم ہوتا پورا کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ تم میں اچھے لوگ وہی ہیں جو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، انسان کو جو چیز محبوب اور پسند ہے وہ رب کے نام پہ خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ اپنا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنا گھوڑا سب سے زیادہ پسند تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، گھوڑا اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا۔ کسی کو غلام پسند تھا، اس نے غلام صدقہ دے دیا۔ کسی کو زمین پسند، اس نے زمین صدقہ کر دی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی میں سخاوت، اللہ نے جو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے درس میں جو بھی آپ کو غریب اور مستحق نظر آتا، امام ابو حنیفہ اس کو خرچہ اپنی طرف سے دیتے کہ بیٹا تم پڑھتے رہو، تمہارا خرچہ میرے ذمے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ ان کو دھوبی کے پاس بھیجتی کہ وہاں جائے کپڑے دھوئے، کچھ اجرت مزدوری مل جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تم علم حاصل کرو۔ جیسے مہینہ ختم ہوتا امام صاحب ان کو خرچہ دے دیتے اتنا جس سے ان کا پورا مہینہ گزر جاتا۔ تو ایک دفعہ ان کی بوڑھی اماں آ کر کہنے لگی یہ بچہ پڑھتا ہے کام نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، تاریخ بغداد میں امام ابو یوسف کے ترجمے میں ہے، فرمایا میں اس کو وہ علم سکھا رہا ہوں، ایک دن آئے گا یہ پستے میں بنا ہوا، بادام میں بنا ہوا عمدہ قسم کا حلوہ کھائے گا۔ تو وہ بوڑھی اماں سر جھکا کر کہنے لگی گویا اپنے الفاظ میں کہ اس بڑے میاں کو دیکھو، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور یہ کہتا ہے یہ پستے میں بنا ہوا، بادام میں بنا ہوا، زیتون کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ پھر ایک وقت آیا، امام ابو یوسف قاضی القضات بنے، وقت کے چیف جسٹس بنے ہارون الرشید کے دور میں۔ ہارون الرشید نے کہا امام ابو یوسف سے ایک دن کہ آپ ٹھہرو، آج ایک ایسا ہمارے لیے حلوہ تیار ہو رہا ہے جو ہمارے لیے بھی کبھی کبھی تیار ہوتا ہے، بادام میں بنا ہوا، پستے میں بنا ہوا، زیتون کے تیل میں، بڑا ہی لذیذ ہے، ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے۔ امام ابو یوسف سے کہا آپ بیٹھو۔ امام ابو یوسف بیٹھے، تھوڑی دیر میں وہ آیا، وقت کا خلیفہ ہارون الرشید کھا رہا ہے، امام ابو یوسف کو دیا، آپ نے ایک چمچ ماری، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہارون الرشید پوچھتا ہے امام ابو یوسف سے آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ایک وہ وقت تھا جب میں یتیم تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں امام صاحب سے علم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا میں اس کو وہ علم سکھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ آج وہ وقت آیا کہ اللہ نے ابو یوسف کو بادشاہ وقت کے قریب بٹھا کر قاضی القضات بنا کر بادشاہ کے ہاتھوں زیتون کے تیل میں بنا ہوا آج اللہ نے فالودہ کھلایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سخاوت تھی۔ کئی لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو خرچہ دیتے اور پڑھتے۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں صفت الصفوہ میں واقع ہے، بہت سخی انسان تھے، جو اللہ دیتا تھا علماء پہ صلحاء پہ خرچ کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے
500 درہم کا وظیفہ دیا امام مالک کو، انہوں نے 1000 درہم کا وظیفہ دیا۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا بھئی تم مجھ سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ فرمایا میرے ایک دن کی کمائی 1000 درہم ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا اتنے بڑے امام کو میں ہدیہ دوں اور وہ بھی 1000 درہم سے کم دوں۔ احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، ایک خاتون ان کے پاس ایک پیالی لے کر آئی، چھوٹی سی پیالی تھی، اور امام لیث بن سعد سے فرمایا آپ کے پاس شہد ہے میں نے سنا ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا شہد دے دو۔ تو ان کی زمین میں بہت شہد ہوا تھا، انہوں نے کہا جاؤ اندر سے مٹکا، غلام سے کہا جاؤ وہ جو شہد کا مٹکا ہے وہ لا کر ان کو دے دو۔ وہ شہد کا مٹکا لایا گیا، لا کر دیا۔ خاتون نے کہا میں تو آپ سے مانگ رہی تھی ایک پیالی، کہا تم نے مانگا اپنی وسعت کے مطابق، میں نے دیا اپنی گنجائش کے مطابق۔ تم نے اتنا مانگا، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں ایک وصف ہوگا سخاوت، اللہ نے جو دیا ہے وہ رب کے نام پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ نمبر 7واں وصف ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اللہ کے محبوب بندے اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر دیتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں۔ اللہ نے جب انہیں دیا، دیکھتے ہیں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، فوراً اس کو دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا اہم وصف ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اس لیے انسان اگر دیکھے کوئی ضرورت مند ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ ان پر خوب خرچ کرے۔ نمبر 8واں وصف ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں رکھا ہے توکل اور یقین کی پختگی۔ توکل اور یقین کی پختگی، ان لوگوں کا توکل اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا پختہ ہوتا ہے، یعنی ایمان ان کا بڑا مضبوط ہوگا۔ ہر وقت ان کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی، مخلوق پر ان کی نگاہیں نہیں ہوں گی، سب سے زیادہ متوجہ ہوں گے اللہ کی ذات کی طرف ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو بھی جو جوڑا ہے قرآن میں توکل کے ساتھ، عجیب بات ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس ذات پر توکل اختیار کرو جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ رب علیم ہے، خبیر ہے، ساری باتوں سے واقف ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی تسبیح بیان کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے بندے کا ہر گناہ کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ تو کہا اس ذات پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے الذی لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آتی۔ تو انسان ہمیشہ بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر، کوئی بھی کام ہے شروع کرے توکل اللہ پر ہو، اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ حضرات سلف کا توکل بڑا مضبوط تھا۔ ایک واقعہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں ذکر فرمایا، حضرات صحابہ اکرام کی ایک جماعت گئی، راستے میں ایک دریا آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں، سب دریا پار ہو جاتا ہے، لیکن کسی کے پاؤں کا کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوتا۔ بنیادی چیز کیا تھی؟ اللہ کی ذات پر ایمان کی پختگی، توکل اور یقین کی مضبوطی۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ، ان کے گمان کے مطابق اسی طرح تھی۔ الکامل فی التاریخ میں واقع ہے، صحابی عقبہ بن نافع لشکر لے کر گئے، بربر قوم سے مقابلہ ہو رہا تھا، جنگل میں پہنچے، وہاں درندے تھے، سانپ تھے، بچھو تھے، شیر تھے، تو انہوں نے سب کو خطاب کر کے کہا، جنگل کے درندوں کو خطاب کر رہے ہیں، ایت والحیات والسباع ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا نَازِلُونَ فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلْنَاهُ۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم اس جنگل میں بھی اترے ہیں، آج کے بعد ہم نے کسی کو پایا ہم اس کو قتل کر دیں گے، تم جتنے جانور ہو جنگل سے نکل جاؤ، ہم نے جنگل میں کچھ دن ٹھہرنا ہے۔ بربر قوم نے دیکھا شیرنی اپنے بچے کو لے جا رہی ہے، ہرنی نے اپنے بچے کو منہ میں پکڑا، ہر جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگل کے کنارے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا جب جانور ان کی اتنی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں تو بھلا ہم کیوں نہ کریں؟
یہی واقعہ بربر قوم کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ تو یہ ہے توکل کی مضبوطی، یقین ان لوگوں کا پختہ تھا۔ جتنا یقین پختہ ہو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، کشتی میں سفر تھا، باقی لوگ ڈوب گئے، یہ کشتی کے ایک تختے پہ باقی رہے۔ جزیرے میں آئے تو آگے سامنے ایک جنگل تھا، جیسے نکلے تو ایک شیر دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا۔ انہوں نے شیر کو خطاب کر کے کہا، اے ابو الحارث، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، دین پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، بس یہ بات کہنی تھی۔ وہ شیر نیچے بیٹھا، دم سے اشارہ کرنے لگا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ مجھے کہہ رہے میرے اوپر سوار ہو جاؤ یا میرے ساتھ ساتھ چلو، تو کہا میں چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھے جنگل سے پار کر دیا اس نے، اور پھر وہ آوازیں نکالنے لگا تو میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ان کی فرما برداری میں لگایا، ان کے توکل کی مضبوطی تھی۔ حلیۃ الاولیاء میں واقع ہے، حضرت بنان حمال کو ابن طولون بادشاہ نے شیر کے سامنے ڈالا۔ انہوں نے فتویٰ دیا، بادشاہ کو غصہ آیا، یہ کون ہے جو میرے خلاف رائے دے؟ اس نے لوگوں کو کہا دیکھو آج شیر کیسے انسان پہ حملہ کرے گا، 3 دن کا بھوکھا شیر ہے۔ حضرت بنان حمال کو باندھ کے ڈال دیا گیا۔ شیر آیا، ساری دنیا منظر دیکھ رہی ہے، کیسے انسان پہ حملہ ہوگا۔ شیر ارد گرد گھوما، گھومنے کے بعد آ کر ان کے پاؤں کے قریب بیٹھا، پاؤں کو سونگھنے لگا، چاٹنے لگا۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ تو اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، کہا اس کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت بنان حمال کو لایا گیا، رسیاں کھولی گئیں۔ بادشاہ کہنے لگے ایک بات تو بتائیے، جب یہ شیر آپ کے ارد گرد گھوم رہا تھا، آپ کے قریب آ کر بیٹھا، آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ اس بزرگ نے آگے سے فرمایا میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا، جب اس کی زبان میرے پاؤں کے ساتھ لگی، پاؤں کے تلووں سے لگی، میں سوچنے لگا کہیں میرے پاؤں ناپاک تو نہیں ہو گئے، اس کے لعاب لگنے سے میرا پاؤں پاک رہے گا یا ناپاک ہوگا۔ میں اس فقہی مسئلے پہ غور کر رہا تھا۔ یعنی شیر کا ڈر نہیں ہے، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کائنات کی ہر چیز کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ روض الریاحین میں واقع ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دیکھا کہ لوگ سب کھڑے ہیں، پریشان ہیں۔ پوچھا بھئی یہ کیوں پریشان ہے؟ کہا راستے میں ایک شیر آ گیا، اس نے راستہ روک لیا ہے، اس لیے لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ عبداللہ ابن عمر آگے گئے اور شیر کے کمر پہ تھپکی دی اور فرمایا کہ کیوں تو نیک بندوں کا راستہ روکتا ہے؟ تو فرمایا میں سمجھ گیا تجھے اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کیا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو فرما بردار ہیں تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کہا یہ راستہ خالی کر تاکہ لوگ مسجد نماز کے لیے جائیں۔ تھپکی دی تو شیر جنگل کی طرف چلا گیا اور راستہ خالی ہو گیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، ان لوگوں کا توکل اور یقین اللہ کے ذات پر بڑا پختہ تھا۔ حلیۃ الاولیاء میں واقع سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیبان رحمہ اللہ حج کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کہیں سے شیر آ گئے، جتنے قافلے میں لوگ گھبرا گئے کہ ابھی حملہ ہوگا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ حضرت شیبان رحمہ اللہ آگے گئے اور اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم نیچے جھک گیا، سر جھکا دیا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہیں یہ ریاکاری تو نہیں؟ حضرت شیبان نے فرمایا حضرت اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں شیر کے اوپر بیٹھ کر حج کے لیے چلا جاتا، لیکن یہی اندیشہ ہے لوگ نہ کہیں ریاکاری ہے، اس لیے اس کو تھپکی دی۔ کہا اللہ کے نیک بندوں کو تنگ نہ کر، یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو شیر جنگل کی طرف چلا، حضرت شیبان اور سفیان ثوری حج کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں 8واں وصف توکل اور یقین کی پختگی، انہیں سب سے پہلے اللہ کی ذات یاد آتی ہے، ہمیں آخر میں اللہ یاد آتا ہے۔ آج کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کوئی پوچھتے جی کہاں ٹھہرو گے؟ کہا دوست کے ہاں ٹھہروں گا۔ کہا بھئی اگر وہ ملاقات نہیں ہوئی دوست سے کوئٹہ میں؟ کہا وہ میرا کلاس کا ساتھی ہے اس کے پاس۔ کہا اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا ہوٹل میں ٹھہروں گا۔ کہا اگر ہوٹل میں جگہ نہیں ملی؟ کہا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ تو اللہ کب یاد آیا؟ سب سے آخر میں۔ آج مسلمان کو اللہ آخر میں یاد آتا ہے، ہونا یہ چاہیے ہمیں سب سے پہلے اللہ یاد آئے۔ نمبر 9
ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا۔ اللہ کے محبوب بندوں کا ایک وصف ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا، وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو اس لیے انسان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اب اگر کوئی دیکھے کوئی شخص کسی کے ساتھ جا رہا ہے، اب اگر وہ بدگمانی کرتا ہے یہ کوئی نامحرم ہے اور معاذ اللہ اس کے بارے میں الزام لگاتا ہے میں نے اس کو فلاں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، ممکن ہے اس کی والدہ ہو، ممکن ہے بیٹی ہو، بہن ہو، اہلیہ ہو، تو اس طرح کسی پر بدگمانی کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے، اپنے بچوں کی فیس جمع کرانے اسکول جا رہی ہے، ہسپتال علاج کے لیے جا رہی ہے، کسی عزیز و اقارب کے ہاں اگر تعزیت کے لیے جا رہی ہے، تیمارداری کے لیے جا رہی ہے، اب کوئی اس کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے، یہ بدگمانی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نیک بندے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نمبر 10 باحیا ہونا۔ نمبر 10 باحیا ہونا۔ آپ کو صلحاء کی زندگی میں وصف ہوگا، ہر نیک صالح انسان باحیا ہوگا۔ جتنا زندگی میں تقوی آتی ہے اتنی زندگی میں حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی تھا، سب سے زیادہ حیادار آپ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقرہ پردہ نشین لڑکی میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی۔ تو یہ بڑا اچھا وصف ہے۔ تو جو اللہ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کی نظروں میں، نگاہوں میں اللہ حیا کو لے کر آتا ہے، پھر وہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ کا، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، ہم لوگ تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، یہ مطلب نہیں، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، تم سر کی بھی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت کرو، یعنی سر کی بھی حفاظت کرو، سر میں موجود آنکھیں اس کی بھی حفاظت کرو، کانوں کی بھی حفاظت کرو، زبان کی بھی حفاظت کرو، دماغ میں بھی غلط خیالات مت لاؤ، ان کے بارے میں مت سوچو، اس کی بھی حفاظت کرو، یہ حیا ہے۔ والبطن وما حوا، پیٹ کی اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، یہ حیا ہے۔ اور ولتذکر الموت والبلا، اور تم موت کو یاد رکھو، اپنے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے اس طرح کیا حقیقت میں اسی نے حیا کی زندگی کو اختیار کیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں ایک وصف آپ کو حیا نظر آئے گا۔ نمبر 11 نرمی اختیار کرنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں ایک وصف نرمی اختیار کرنا، وہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں تلخی، سختی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، تو یہ صحابہ اکرام جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ منتشر ہو جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، طبیعت سخت ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم معاملات میں مشورہ کیجیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ نرمی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کو نرمی بڑی پسند ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرم مزاج نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ عطا نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بھی نرمی آئے چیز میں حسن آتا ہے، اور جب کسی چیز سے نرمی چلی جائے تو اس چیز کے اندر حسن ختم ہو کے
قباحت اس میں آ جاتی ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں نرمی لائے۔ نمبر 12، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا 12واں وصف کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا۔ وہ دوسروں کے عیوب اچھالتے نہیں ہیں، دوسروں کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، کسی میں کوئی عیب دیکھیں گے اس پہ پردہ ڈالیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو انسان دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرے، ورنہ اللہ پھر اس کے عیوب تلاش کرے گا اور اسے گھر کے اندر اللہ رسوا کر دے گا۔ حضرات سلف کی کیا عادت تھی؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا واقعہ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں ہے۔ تو ان کو جو اصم کہتے ہیں، اصم کا معنی بہرا ہونا، یہ حقیقت میں بہرے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہرا ہونا کیوں ظاہر کیا؟ ایک دفعہ ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھنے آئی، پردے کے پیچھے تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، لیکن انسان کمزور ہے، تو اس دوران اس کی خروج ری ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اب وہ آواز حاتم اصم کو بھی آ گئی۔ اب عورت کو بڑی شرم آئی، بہت حیا آئی کہ یہ آواز ان تک پہنچ گئی، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ جب وہ عورت مسئلہ پوچھنے لگی تو حضرت حاتم کہتے بھئی زور سے کہو، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ پھر وہ مسئلہ پوچھتی، کہا جی زور سے کہو، آواز نہیں آ رہی۔ تو وہ خاتون دل میں خوش ہو گئی کہ جب یہ آواز سنتے ہی نہیں ہیں، اتنے بہرے ہیں، تو ان کو میری آواز بھی نہیں آئی ہوگی۔ تو ایک خاتون پہ پردہ ڈالنے کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا دیا، یہاں تک کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا حاتم اصم، وہ حاتم جو بہرا ہے، بہرے نہیں ہے۔ صرف ایک خاتون پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ خاتون کی اس طرح خروج ری ہوئی، اس کی عزت نفس کی بات ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی، زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ ہم تو دوربین فٹ کرتے ہیں دوسروں پہ، کوئی معمولی سی چیز نظر آ جائے، رائی کا دانہ ہوتا ہے، پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اپنی غلطیاں اور خامیاں وہ نظر نہیں آتی، اور دوسرے کی معمولی کوتاہی بھی ہو اسے بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان دوسروں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ پھر ستار ہے، اللہ اس کے عیوب پہ بھی پردہ ڈالتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کسی میں کوئی خامی نظر آئے، اللہ کی رضا کے لیے اسے چھپائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودا، جس نے کسی میں کوئی عیب دیکھا اور اس کو چھپایا، اس کا اتنا ثواب ہے جتنا زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچانے کا ثواب ہے۔ کوئی بچی زندہ درگور ہو رہی ہے، کوئی آدمی موقع پر پہنچے اس کو بچا لے، تو گویا اس نے اس کی زندگی بچائی، اس کو نئی زندگی دی۔ اس طرح جب کسی کی کوئی راز کی بات ہوتی ہے، اگر وہ لوگوں میں ظاہر کرے گا، وہ چاہے گا میں مر جاؤں، میں زمین میں چلا جاؤں، کیونکہ میری عزت باقی نہیں رہی۔ اب ایک آدمی اگر اس کی بات کو چھپاتا ہے، گویا اس کو نئی زندگی دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے تشبیہ دی، دوسرے کا عیب چھپانا گویا زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچانا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اگر کوئی خامی نظر آئے، آج ہوتا یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی، بہن کی معمولی بات نظر آ جائے، اس کو بڑا چڑھا کے رسوا کرتے ہیں، معاشرے میں ذلیل کرتے ہیں، نہیں سوچتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں، نہیں سوچتے میں بھی بہنوں والوں اور بیٹوں والا ہوں۔ آج ہم دوسرے پہ عیب لگا رہے ہیں، کل ممکن ہے اس سے بڑا عیب میری بیٹی اور بہن پہ نہ لگ جائے۔ نمبر 13، صلہ رحمی قائم کرنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں ایک وصف آپ کو نظر آئے گا، صلہ رحمی قائم کرنا۔ وہ خونی رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہے ان سے تعاون بھی کرے، ان کے غمی اور خوشی میں شریک بھی ہو، ان کی جو دعائیں ملیں گی اور ان کی جو نیک تمنائیں ہوں گی اس میں انسان کا پورا حصہ ہوگا۔ نمبر 14، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں 14واں وصف، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ جس سے ملاقات ہوتی ہے اس طرح ملتے ہیں گویا بہت پرانا تعلق ہے،
وہ سمجھتے شاید دنیا میں اسے اگر کسی سے محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی، آپ جس سے ملتے اتنا خندہ پیشانی سے، اتنا مسکرا کر ملتے، اتنی محبت سے، اپنائیت سے ملتے، وہ سمجھتے کہ شاید سب سے زیادہ حضور اگر محبت کرتے ہیں تو مجھ سے کرتے ہیں۔ آج ہم سلام بھی اس سے کرتے ہیں جس سے غرض ہوتی ہے، اگر غرض نہ ہو تو سلام نہ کریں، اگر اس سے ہمارا کوئی دنیاوی مفاد متعلق نہ ہو تو اس سے تعلق ہی نہ رکھیں۔ آج ہمارے تعلقات کی بقا ہماری دنیا پر ہے، ہماری اغراض پر ہے، اللہ کی رضا کم ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، حضرات صلحاء اولیاء کی زندگی میں ایک وصف ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، جس سے ملو مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی سے ملو۔ نمبر 15، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں 15واں وصف کیا ہوگا؟ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جتنا انسان کی نگاہ محفوظ ہوگی اتنا اس کا دل محفوظ ہوگا، اتنا اس کی شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ نظر غلط دیکھتی ہے، پھر وہ خیالات، وہ تصاویر انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں، پھر وہی وسوسے نماز کے دوران آ رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں انسان کو خواب میں آ رہی ہوتی ہیں، اور زندگی میں پھر اسی وجہ سے ڈپریشن میں، ٹینشن میں انسان جو پڑتا ہے، اس کی بنیاد وہی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی نظر کی حفاظت ہوگی، دماغ محفوظ ہوگا، سینہ محفوظ ہوگا، اور انسان گناہوں سے بچے گا، اور نماز کے اندر اس کو لذت ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے مرد عورت کو الگ الگ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر دو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 16،